بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از پروفیسر شوکت برکی. آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سی کمپائلر کے اندر یعنی اس پورے آئی ڈی ای کے اندر پروگرام کیسے ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے کمپائل رن کرتے ہیں اور اس کو کیسے سیو کرتے ہیں، یہ پروسیس بتاؤں گا. تو شروع کرتے ہیں. فائل میں جا کر نیو اور ڈیفالٹ آپ کو نو نیم کے .cpp کے نام سے آپ کو نام آ جاتا ہے. تو چونکہ ہم یہ C++ کی ایکسٹینشن شو کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو .c سے سیو کریں گے چونکہ ہم C پڑھ رہے ہیں آپ کے لیول کی. تو ہم شروع کرتے ہیں. ہیش انکلوڈ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہے جو کہ ہم سٹارٹ میں دیتے ہیں ہر پروگرام کے سٹارٹ میں، اور اس کے کچھ اسپیسیفک فنکشنز ہیں. ہم نے اس کے بارے میں تو ڈیٹیل میں بعد میں پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ہیڈر کی فائل انکلوڈ کر رہا ہوں. اس کے اوپر ڈبل سلیش سے میں ایک کمنٹس لکھتا ہوں. کمنٹس وہ ریمارکس ہوتے ہیں، وہ لکھائی ہوتی ہے کہ جو آپ کو پروگرام ریڈیبلٹی میں مدد دیتی ہے. یہ سنگل لائن کمنٹس بھی ہوتے ہیں جس کو ہم ڈبل سلیش کر کے لکھتے ہیں، اور ملٹیپل لائن میں بھی آپ کمنٹس دے سکتے ہیں جس کو ہم سلیش سٹار کر کے، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور میں لکھ رہا ہوں. تو سلیش سٹار کر کے کوئی بھی آپ کمنٹس دو لائنوں سے زیادہ ہوں تو آپ اس کو سلیش سٹار اور پھر آگے کمنٹس جو بھی آپ نے لکھنا ہے پروگرام کے بارے میں یا کسی لائن کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر جسٹ میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے رہا ہوں. پروگرام یوں سمجھے کہ میں آپ کو پروگرام نہیں سمجھا رہا اس ٹائم، میں آپ کو جسٹ آئی ڈی کے اندر پروگرام کو ایڈٹ کرنا، اس کو کمپائل کرنا، اس کو رن کرنا، ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکٹریز پاتھ وغیرہ سیٹ کرنا. اگر تو آپ کے اس میں ڈائریکٹلی رن نہیں ہوتا تو کیسے اس کو سیٹ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو اسی پر آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں. اور اس کو سیو کیسے کرتے ہیں، چونکہ یہ .cpp سے بائی ڈیفالٹ ہے تو C++ کے لیے ہم پری پروسیسر ڈائریکٹری جو ہے وہ اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے بلکہ وہ IO اسٹریم کے نام سے ہیں، لیکن چونکہ ہم C پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے پھر اس کو ہم .c سے سیو کریں گے بعد میں. یہ میں نے آپ کو ملٹیپل لائنز کے کمنٹس بتا دیے ہیں، سلیش اور سٹار، اور پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں سٹار اور سلیش کر کے، ریئل سلیش کر کے. تو اب یہ جیسے میں ایک مزید جان بوجھ کے کچھ کمنٹس لکھ رہا ہوں. ہیش انکلوڈ ہیڈر فائلز کے ساتھ جو ہے اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ stdio، اور اس کے آگے سامنے میں لکھ رہا ہوں کہ دس از پری پروسیسر ڈائریکٹری. تو اسی طرح ہم اس پروگرام کو ابھی ٹائپ کر لیتے ہیں. یہ ایڈیٹنگ کا کام ہے جو ہم ہیں، اسپیشلی ٹربو سی میں ہمیں تقریباً ایڈیٹر بھی مل جاتا ہے جس میں ابھی جو میں لکھ رہا ہوں یہ ایڈیٹنگ کا کام کر رہا ہوں. اسی کے اندر ہمیں کمپائلر بھی مل جاتا ہے جو یہ پروگرام میں لکھ رہا ہوں اس کا ہم سورس پروگرام کہتے ہیں، سورس کوڈ کہتے ہیں، اور اس کو ہم کمپائل کر کے پھر اس کو آبجیکٹ فائل بن جاتی ہے. یہ کمپائلر کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں جس میں ہمارے اس پروگرام کے ساتھ کچھ آبجیکٹ لائبریری کی فائلیں جو ہیں وہ لنک ہو جاتی ہیں، اور یہ کام لنکر ایک سافٹ ویئر کہلاتا ہے جو اسی کے اندر بلٹ ان ہے. اس کے ساتھ وہ لنک ہو کے پھر آپ کی ایگزیکیوٹیبل فائل بن جاتی ہے. بارکیف یہ پروگرام کا ایک مین فارمیٹ کی صورت میں ایک سمپل سا میں ایک پروگرام لکھ رہا ہوں جس میں پہلے میں نے ہیش انکلوڈ اسٹوڈیو یا اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ہیڈر کی فائل انکلوڈ کی. پھر اس کے بعد ہم نے مین فنکشن جو ایک وہ اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے کہ جو رن کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ مین فنکشن بہت ضروری ہے. دس مسٹ بی دیر. کسی بھی پروگرام میں اگر مین فنکشن آپ کا مسنگ ہے اور کوئی اور فنکشنز جو آپ نے کریٹ کیے ہوں آگے ہم پڑھیں گے تو وہ تو آپ کا پروگرام کمپائل تو ہو جائے گا لیکن رن نہیں ہوگا. رن کرنے کے لیے مین فنکشن بہت ضروری ہے. یہ ویسے سنگل لائن کمنٹس آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ میں نے لکھے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کمنٹس ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتے، یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے پروگرام کے اندر، رن نہیں ہوتے. جسٹ بس آپ کی جو پروگرام کے اسٹرکچر کو پروگرام کے بارے میں یا اس کی ریڈیبلٹی آسان کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی اس کو پڑھے تو آپ کے پروگرام کو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے بعد میں. ایک دو ویریبلز لے رہا ہوں، ان کی ڈیٹا ٹائپس انٹیجر ڈیٹا ٹائپس دے رہا ہوں. یہ ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے.
اس میں دو ویریبل ایکس اور وائی کیپٹل میں نے لکھا، ایکس کو اسمال میں لکھا، تو اس کو ہم اور پھر آگے جو یہ اسٹیٹمنٹ 2 لکھ رہا ہوں، یہ میں ان کو کوئی انیشیل ویلیو اسائن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میموری لوکیشن ہوتی ہے. اب جان بوجھ کے میں نے اوپر کیپٹل وائی لکھا اور نیچے وائی میں جو ویلیو 9 اسائن کی وہ اسمال وائی لکھا. سی چونکہ کیس سینسٹیو لینگویج ہے، اگر آپ ڈیٹا ٹائپس میں کوئی ویریبل لیتے ہیں تو آپ کو لازمی خیال رکھنا ہوگا کہ جس سٹائل میں آپ لکھتے ہیں، یعنی کیپٹل میں لکھ رہے ہیں یا اسمال میں، تو سیم آپ کو پروگرام کے اندر بھی لکھنا ہے. چونکہ یہاں پر میں نے کیپٹل وائی میں اس کو ڈیٹا ڈکلیئر کیا ہے، اس کا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ٹائپ ہے، اور لیکن اندر پروگرام کے اسمال وائی از ایکول ٹو 9 کیا، جو کہ ہمیں ایرر دے گا. ہم آگے کہ جب اس کو کمپائل کریں گے تو ہمیں ایرر آ جائیں گے سامنے، اور اس صورت میں آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی سی کتنا کیس سینسٹیو اسٹیٹمنٹ یہ پروگرامنگ لینگویج ہے، اور جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ وغیرہ لکھتے ہیں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ کمنٹ ساتھ میں لکھ رہا ہوں کہ دس از ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا ٹائپس دے رہے ہوتے ہیں ویریبلس کو، ایکس اور وائی ویریبلس کو، اور ان کو انیشیل ویلیو کو اسائن کر رہا ہوں. کر دیے یہاں پر ایکس از ایکول ٹو 3 اور وائی از ایکول ٹو 9. تو یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ. پروگرامنگ کے اندر مزید بھی پروگرامز بھی کریں گے. یہاں پر جسٹ میں آپ کو آج کے لیکچر میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو، آپ کو جسٹ کمپائلیشن پروسیس بتانے لگا ہوں، پروگرام ایڈیٹنگ بتانے لگا ہوں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. تو ایک یہ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں. اگر ہم نے یہ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے نام سے، تو ہمیں ہیش انکلوڈ میں پری پروسیسر ڈائریکٹریوز میں اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہیڈر فائل لازمی دینی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہم اس کے اندر کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ تو چلے آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ بریکٹ کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر ہم کچھ ریمارکس بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی میسج ڈسپلے کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ لکھ رہا ہوں کہ ان دو اوپر کی ویلیوز کو میں پلس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے سم کو لکھنا چاہ رہا ہوں، اور ان کے سم کو لکھنے کے لیے پھر ہمیں ایک اور چیزیں ہم آگے پڑھیں گے، فارمیٹ اسپیسیفائر %d وغیرہ. تو یہ ہم جب آگے کوئی، جیسے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ایکس پلس وائی، یہ میں ایک ایکسپریشن دے رہا ہوں. یہاں پر کوئی ویریبل لکھنا چاہو آپ یا ایکسپریشن فارمولا وغیرہ، تو اس کے لیے آپ کو فارمیٹ اسپیسیفائر دینا ہوتا ہے لازمی. تو یہاں پر چونکہ ایک میں چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، دو ویلیوز کو پلس کر رہا ہوں، ویریبلس کو ایکس اور وائی کو، اور اس کو ڈسپلے کروانا. اب یہاں پر میں ایک اور اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں گیٹ سی ایچ کے نام سے. یہ بھی ایک ان پٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں پر ہم کریکٹر گیٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں جو اس پروگرام میں کام لے رہا ہوں اس سے، یہ جسٹ اسکرین کو، آؤٹ پٹ اسکرین کو روکنے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں. آگے میں پھر بتا دوں گا کہ یہ آؤٹ پٹ اسکرین یوں ہم دیکھتے ہیں. پھر چونکہ گیٹ سی ایچ میں نے جب دینا ہوگا تو اس کے لیے مجھے لازمی اس کے لیے ایک ہیش انکلوڈ میں کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ کے نام سے ہیڈر فائل ہوتی ہے، جس کو ہم کانیو بھی بولتے ہیں، CONIO کے نام سے .h، وہ ہم لازمی ساتھ دیں گے. پری پروسیسر ڈائریکٹریز میں ایک اور انکلوڈ کر دیں گے. ذرا مین فنکشن کے سامنے میں آپ کو اس وقت جب میں بول رہا تھا کہ یہ مسٹ ہوتا ہے ایگزیکیوشن کے دوران. کمپائلیشن میں اتنی ضرورت اس کی نہیں ہوتی، لیکن رن کرنے کے لیے ہمیں مین فنکشن لازمی دینا ہوتا ہے. تو میں اس لیے اس کے سامنے کچھ کمنٹس لکھ رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. چونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے، یہ فرسٹ پروگرام بھی سمجھ لیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں. تو یہ میں کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ اس کو انٹر کر کے نیچے کر دیتا ہوں، اوپر جگہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے، اور اس میں پھر ہیش انکلوڈ کنسول کے نام سے ابھی دیکھیں میں کمپائل کر کے دیکھتا ہوں، پہلے ٹرائی کرتا ہوں کہ کیا ایرر آ رہا ہے. اس کا شارٹ کٹ کی بھی بتا دی ہے میں نے یہاں پر Alt F9 کے نام سے. تو ٹرائی کرتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں پروگرام کو، دیکھتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دو ایرر سامنے آ رہے ہیں. اس کو اگر ہم انٹر کر کے یا کوئی کی پریس کر کے یا F6 کی مدد سے، F6 کو بعد میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھیں جی سامنے آ گیا ہے کہ یہ ہیڈر فائل جو ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی، اور آبجیکٹ فائل جو ہے OBJ کی فائل بھی نہیں بن رہی.
ان کی دو وجوہات ہوتے ہیں کہ وہ CPP ہے فائل کا نام، اور دوسری کہ ڈائریکٹری سیٹنگز جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہے. چونکہ میرے کمپیوٹر میں میری جو ٹربو سی پڑی ہے وہ ٹربو سی 4 کے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو ہمیں پاتھ کو لازمی سیٹ کرنا ہوگا اس کے مطابق جو ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر میں. آپ کے کمپیوٹر میں ہو سکتے یہ پاتھ ڈیفرنٹ ہو. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کو چونکہ میں ماؤنٹ کر چکا ہوں ڈاس باکس کی مدد سے اس کمپیوٹر میں، تو اس لیے میں اگر ڈائریکٹلی چونکہ ٹربو سی 4 اور اس کے اندر ٹربو سی آلریڈی ماؤنٹ ہو چکی ہے، تو اگر میں چونکہ یہاں پر ہمیں انکلوڈ کی فائل اوپر ٹاپ والی چاہیے، اس کے لیے انکلوڈ کا ایک فولڈر ہوتا ہے TC کے اندر، وہ کر دیا ہے. لائبریری فنکشنز کے لیے LIB وہ اس کے اندر ایک سب فولڈر ہے وہ کر دیا ہے. ایک میں نے پروگرامز کے نام سے فولڈر بنایا تھا C کے اندر، وہ میں نے یہاں پر سیٹ کر دیا ہے. تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ اب ایررز میں کتنا ایک فرق آ رہا ہے. ایک دفعہ اس کو دوبارہ کمپائل کیا میں نے شارٹ کٹ کی مدد سے، دوبارہ 2 ایررز آ رہے ہیں. کیا ایررز آ رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، انڈیفائنڈ سمبل Y، وجہ کیا ہے کہ میں نے اوپر کیپٹل لکھا تھا، نیچے اسمال یوز کیا تھا. تو یا تو میں اوپر سے ساری سیٹنگ کر لوں یا پھر یہاں پر جو غلطی میں نے کی تھی اس کو کیپٹل Y کر دیتا ہوں. کر دیتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ شارٹ کٹ کی مدد سے کمپائلیشن کرتے ہیں، یا کمپائل میں جا کر بھی کمپائلیشن کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے گیٹ CH، اس کا پروٹوٹائپ نہیں شو ہو رہا. اٹ مسٹ ہیو یا اٹ شوڈ ہیو پروٹوٹائپ. دیکھیں دوبارہ ایک ایرر ہو گیا، وہی پروٹوٹائپ والا جو ہے اسٹل دیر ایشو ہے گیٹ CH کے اوپر شو کر رہا ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ مجھے کنسول انپٹ آؤٹ پٹ ہیڈر فائل لازمی دینی ہوگی. تو یہاں پر ہم اس کو انسرٹ کر کے ہیش انکلوڈ کر لیتے ہیں، اور بریکٹ کے اندر جس طرح اس کا فارمیٹ ہے اس کو کنسول انپٹ آؤٹ پٹ conio.h کے نام سے اس کو انسرٹ کیا، کمپائل کیا، کوئی ایرر نہیں آیا. پاتھ بھی سیٹ ہو گئی ہے، ہمارا پروگرام بھی پراپر طریقے سے کمپائل ہو گیا، کوئی ایرر نہیں آیا. ایک نظر دیکھ کر اس کے بعد ہم اس کو سیو کرنا ہے. پراپر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم .c سے اس کو سیو کریں بجائے CPP کے. C++ کی فائل نہیں ہے ہماری یہ والا پروگرام، ہم C پڑھ رہے ہیں اس ٹائم. جب ہم C++ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا. اس میں تھوڑا بہت فارمیٹ میں بھی فرق ہے پروگرامز میں. C کے اندر میں نے پروگرام کا فولڈر بنایا تھا، وہاں پر میں اس کو ایک نام دے رہا ہوں اس پروگرام کو first.c. دیکھیں اگر آپ ٹاپ پہ تو اس کا نام first.c کے نام سے سیو ہو گیا ہے. اس کو میں دوبارہ کمپائل کرتا ہوں، ایرر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کو میں اب رن کرتا ہوں، اور کنٹرول F9 اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے، لیکن رن کرتے ہیں یہاں سے. پروگرام رن ہوا، اگر آپ کو دیکھیں تو sum is equal to 12 آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نیچے آنسر آؤٹ پٹ آ رہا ہے. تو میرا خیال یہاں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ مزید ہم لیکچرز آگے دیکھیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.